اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال اتستبدلون بالذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصر فإن لکم ما سألتم وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو مواقع اور نعمتیں اور فرصتیں عطا فرمائی ہیں ان میں ایک ماجرا یہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ ہم ایک ہی کھانے پر قائم نہیں رہ سکتے، اپنے رب کو بلاؤ پکارو تاکہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی خوراکیں ہمیں فراہم کرے۔ ادعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، اپنے رب سے کہو کہ جو کچھ زمین اگاتی ہے اللہ وہ چیزیں خارج کرے، اخراج کرے ہمارے لیے۔ اور انہوں نے ان چیزوں کا نام بھی بتا دیا، من باقلہا و قثائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا، اور وہ یہ ہے کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے سبزیاں، کھیرے اور اسی طرح لہسن یا گیو، دال اور پیاز اور اس طرح کی اور چیزیں جو زمین اگاتی ہے ہمیں وہ فراہم کریں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں یہ جواب دیا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اچھی چیز کو گھٹیا چیز کے بدلے میں؟ جو اللہ نے پہلے تمہیں خوراک کے طور پر، غذا کے طور پر دے رکھا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور اعلیٰ ہے تمہارے لیے، اور اب تم مطالبہ کر رہے ہو جس چیز کا اس کے مقابلے میں وہ کم ہے، گھٹیا ہے اور ادنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اہبطوا مصر، تم حبوط کرو مصر میں، ان لکم ما سألتم، جو تم چاہتے ہو مانگتے ہو وہ سب تمہیں وہاں مل جائے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، لیکن اس اقدام کے بعد بنی اسرائیل کے لیے ذلت اور خواری و مسکنت مقرر کر دی گئی ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ غضب خدا کی طرف پلٹ کر آ گئے اور غضب خدا کے مستحق ہو گئے، اس وجہ سے کہ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے، یعنی ان کا رویہ یہ تھا، تسلسل کے ساتھ ایک وتیرہ بنا لیا تھا انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اس لیے ان کے اوپر ذلت و مسکنت لکھ دی گئی اور ان کے لیے مقرر کر دی گئی۔
اور انبیاء کا قتل اور آیات الہی کا انکار اس وجہ سے کرتے تھے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، چونکہ یہ معصیت کار تھے، نافرمان تھے اور تعدی کرنے والے تھے، اعتداء کرنے والے تھے، اس وجہ سے یہ اعمال انجام دیے۔ خب یہ بنی اسرائیل کا جو اصل ماجرا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے ہدایت کے لیے، اہل قرآن کی ہدایت کے لیے اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ماضی کے سماج کا ایک مثال بنا کر اسے پیش کیا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوان نعمتوں سے نوازا ہے اور انہوں نے ان نعمتوں کو ٹھکرایا ہے، ان کا انکار کیا ہے اور نافرمانی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اس کے نتیجے میں جو نعمتیں انہیں عظمت و برتری کے لیے دی تھیں، اس کے باوجود ان نعمتوں کو ٹھکرانے کے نتیجے میں انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں اس آیہ کریمہ کے اندر بنی اسرائیل کی یہ خصلت جو ہر سماج کے اندر ہو سکتی اور موجود ہے اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہ موجود ہے، وہ یہ کہ مادی خواہشات کی خاطر یہ اپنے اہداف و مقاصد کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہ آج بھی ہم لوگوں کے اندر دیکھتے ہیں، خصوصاً مسلمانوں کے اندر یہ ضعف اور کمزوری موجود ہے، چونکہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قرآن میں تشریح کی گئی ہے خلقت انسان کی اور انسان کے اندر موجود خواہشات کی، کہ انسان میں غرائز بھی ہیں، انسان میں خواہشات بھی ہیں، اور یہ خواہشات انسان کی عقل کے تابع ہونی چاہیے۔ اللہ نے انسان کو عقل بھی عطا کی ہے اور عقل کی رہنمائی کے لیے وحی نازل کی ہے اور انسان کو مکمل ہدایت فراہم کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان عقل و وحی کے ہوتے ہوئے مغلوب خواہشات ہو جاتا ہے۔ خواہشات مادی رجحان پیدا کرتی ہیں انسان کے اندر، اور معنوی اور حقیقی مقاصد انسان سے دور کر دیتی ہیں۔ خواہش کے لیے جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے وہ ہوا ہے دو آنکھوں والی واو اور یا کھڑی زبر کے ساتھ، ہوا یا ہووی عربی میں گرنے کو کہتے ہیں، جھکنے کو کہتے ہیں، پستی کی طرف تمایل اور رجحان کو کہتے ہیں۔ انسان کے اندر جب پستی کی طرف تمایل شروع ہوتا ہے تو اس کا اظہار ان مادی خواہشات کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ انسان اگر اپنے مقاصد و اپنے اہداف کو مد نظر رکھے تو بھی اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ اس کی مادی خواہشات کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ احسن طریقے سے، منظم طریقے سے انسان کی خواہشات کی تسکین کا اہتمام کیا ہے، اور انسان کی ضروریات کے ساتھ ہی خواہشات بھی انسان کی جوڑ دی گئی ہیں تاکہ انسان کی ضروریات یقینی ہو جائیں، ان کو انسان یقیناً حاصل کرے۔ اگر خواہشات کی آمیزش نہ ہو ضروریات کے ساتھ تو انسان ضروریات کو بھی ترک کر دیتا ہے، لہٰذا وہ انسان کی ضروریات جو خواہشات کے ساتھ جڑی ہوئی، ملی ہوئی نہیں ہیں، آمیزش نہیں ہیں، ان ضروریات کو انسان چھوڑ دیتا ہے، عمر بھر بھی ان ضروریات کا تقاضا نہیں کرتا۔ جیسے علم ہے کہ علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن خواہش کے ساتھ اور ہوا و شہوات کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، اس وجہ سے اس ضرورت کو انسان پس پش ڈالتا ہے۔ مگر یہ کہ پھر اس کو خواہشات سے جوڑا جائے، جیسے موجودہ انسانی نسل میں یہ ہے کہ علم حاصل کرتے ہیں تاکہ انہیں ملازمتیں ملیں، اور ملازمتیں اس لیے لیتے ہیں تاکہ انہیں مال ملے، اموال ان کے پاس آئیں، آمدن ہو ان کی، اور ان اموال کے ذریعے سے اپنی خواہشات و ضروریات پوری کر سکیں۔ تو علم کا حصول
آج اگر جہاں ہو رہا ہے، موجودہ انسانی نسل اگر علم کے حصول کے پیچھے ہے تو خواہشات ہی کے اکسانے کی وجہ سے ہے۔ اس وجہ سے وہ علوم سارے متروک ہیں جن علوم کے نتیجے میں معرفت آتی ہے لیکن ملازمت نہیں ملتی، ان علوم کی طرف رغبت نہیں ہے، بلکہ کئی معاشرے پاکستان جیسے ایسے ہیں جن میں وہ علوم سرے سے متروک مہجور ہو چکے ہیں اور ان علوم کی طرف کوئی رجحان نہیں رکھتا۔ ان علوم کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے جن سے ہمیں اچھی ملازمت ملے اور جن کے نتیجے میں ہمیں اچھی پاداش اور اچھا معاوضہ ملے۔ تو یہ خواہش ہی ان علوم تک انسان کو لے کر آئی ہے۔ یہ علوم خواہشات تک پہنچا کر پھر اپنی کارکردگی بند کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی انسان کی تربیت، انسان کے شعور، انسان کی رشد اور انسان کے تکامل میں یہ علوم کوئی کردار ادا نہیں کرتے جو ملازمتوں کے حصول کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اور وہ علوم جو انسان کو معرفت عطا کرتے ہیں، آگاہی دیتے ہیں، شعور دیتے ہیں اور کائنات سے روشناس کراتے ہیں، حقائق عالم سے انسان کو آگاہ کرتے ہیں، ان علوم کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہوتی۔ بس مادی خواہشات انسان کے اندر ایک بڑی اہم چیز ہے، اور یہ مادی خواہشات اگر غلبہ پا لیں انسان کے اوپر، عقل کے اوپر اور نظام ہدایت کے اوپر، تو انسان کو ایک بہت تلخ مرحلہ طے کرنا پڑتا ہے ہر انسانی نسل کو۔ لیکن اگر یہ خواہشات عقل کے تابع ہوں، وحی کے تابع ہوں اور تربیت کے ساتھ ان کی مدیریت کی جائے ان خواہشات کی، یہی انسان کے تکامل اور انسان کی ترقی اور انسان کی سعادت کا زینہ بھی بن سکتی ہیں۔ اس کو بنی اسرائیل کی مثال میں اس قانون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاگو کیا ہے کہ انہیں نجات دی غلامی اور پستی اور عذاب کی زندگی سے، اور پھر اس کے بعد مہاجرت کا ان کا دور شروع ہوا۔ اسی اثناء مہاجرت میں ان کا تعلیمی و تربیتی نظام بھی جاری رہا۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور دیگر جو ان کے تحت ان کے شاگردان تھے اور ان سے سیکھے ہوئے مربیان، وہ سارے بنی اسرائیل کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل ایک تو ماضی ان کا غلامانہ گزرا ہے، اس کے آثار ان کے اندر موجود ہیں، اور دوسرا خواہشات اور ہوا و ہوس ان کے اندر شدت سے موجود ہے۔ چونکہ محروم رہے ہیں یہ لوگ، یہ بھی ایک اہم سماجی نقطہ ہے کہ محروم سماج کو جب آزادی ملتی ہے، اس آزادی سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنی سابقہ محرومیت کو مٹانے کے لیے اور سابقہ محرومیت کی تلافی کے لیے ساری کوششیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ محروم طبقات کو جب آزادی ملتی ہے، اختیار ملتا ہے، میدان ان کے سپرد ہوتا ہے، وسائل ان کے ہاتھ آتے ہیں، تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ یہ نقطہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کلمات و خطبات و ہدایات میں بہت نمایاں کر کے بیان کیا ہے کہ انسان محرومیت کا شکار ہو تو بھی خطرے میں ہوتا ہے، اور انسان جب فراوان نعمتیں اس کے پاس ہوں تو بھی خطرے میں ہوتا ہے، اور اگر محرومیت سے نکل کے رفاہ کی حالت میں آ جائے اور اسے وسائل و اموال اور اسے تمام ضروریات میسر آ جائیں، تو اس صورت میں بھی وہ ایک شدید خطرے کی زد میں ہوتا ہے۔ اور تاریخ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں میں ایسے ادوار گزرے ہیں، اور آج کے موجودہ زمانے میں بھی خواہ مسلمان نسلیں ہوں یا غیر مسلم نسلیں ہوں، یہ ایک دور ان کا محرومیت کا گزرتا ہے، پھر دوسرے دور میں انہیں مواقع ملتے ہیں، اور ان مواقع میں آ کر یہ اپنے اہداف و مقاصد بھول جاتے ہیں اور محرومیت کے زمانے کی کمی کی تلافی کرتے ہیں، یعنی اسراف کرتے ہیں اور خواہشات کرتے ہیں، ہوسرانی کرتے ہیں، تلون ان کی مزاجوں میں آ جاتا ہے، اور جو چیزیں محرومیت میں جس سے دور تھے اور جن کی حسرتیں تھیں
ان حسرتوں کو پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اہداف و مقاصد فراموش کر کے پس پش ڈال دیتے ہیں۔ یہ بہت اہم سماجی نقطہ ہے جس کی طرف قرآن ہمیں متوجہ کر رہا ہے اس ماجرا اور اس قصہ کے اثناء میں، کہ بنی اسرائیل محروم تھے فرعونی نظام میں، اور انہیں وہاں سے نجات دے کے اب نجات کی طرف سفر ہے ان کا۔ اثناء سفر میں ہیں، مہاجرت کے دور سے گزر رہے ہیں، زمانے سے گزر رہے ہیں، اور ان کے رہبر و پیشوا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام انہیں ہر منہ مانگی مطالبہ ان کا پورا کر رہے ہیں، اور نہ بھی کریں تو بھی فریضہ ہے، ان کا ذمہ داری ہے بحیثیت قائد و رہبر کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے تمام ان کی ضروریات طلب کریں اور انہیں فراہم کریں۔ لیکن بنی اسرائیل کو جب یہ سمجھ آئی بات کہ ہم جو مانگتے ہیں ہمیں ملتا ہے، اور ہمارے ناز اٹھائے جاتے ہیں، ہمارے نخرے اٹھائے جاتے ہیں، برداشت کیے جاتے ہیں، اور ہمیں نازنین بنا کر رکھا گیا ہے، اور ہمارا بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، ہمیں شکوہ نہ ہو، اس سے انہوں نے بہت ہی پستی کے مسائل سامنے لانا شروع کر دیے جو خود ان کے لیے نقصان دہ تھے اور ان کے راہبر کے لیے آزار دہندہ اور اذیت ناک تھے، اور اللہ کے غضب کا موجب بن گئے۔ یہ حالت اگر یہ پختہ ہوتے ذہنی طور پر، یعنی فرعونی دور میں غلامی میں اپنی ذہنی پختگی اور شخصیت کی پختگی اگر یہ تعلیم و تربیت کے مرحلے سے گزرتے رہے ہوتے تو یہاں پر سنبھل جاتے، یعنی محرومیت میں بھی جیسے اعتدال پر رہتے، محرومیت سے آزادی کے بعد بھی اعتدال پر رہتے، اور آج جب رفاہ آئی ہے ان کے اختیار میں تو بھی یہ اعتدال کو قائم رکھتے۔ لیکن یہ پختگی ان میں نہیں تھی، یہ خام مزاجی ان کے اندر تھی، اور خام ذہنیت اور سوچ اور رویے ان کے بہت نمایاں ہیں جو قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں۔ لہٰذا بجائے اس کے کہ ان فرصتوں کو فائدہ اٹھاتے اپنے تعلیمی مقاصد، تربیتی مقاصد اور عملی مقاصد جو اللہ نے ان کے مد نظر رکھے تھے اور وہاں تک ان کو پہنچنا ہے، یہ اللہ کے دستورات کی اطاعت کرتے، رہبر و پیشوا کی اطاعت کرتے اور نظام الہی کی طرف چلتے اور پیش رفت کرتے تاکہ دیر سے جو مقصد حاصل ہونے والا ہے اسے جلدی حاصل کر لیں۔ لیکن ان کی جو خامی تھی طبیعت کی، مزاج کی، سوچ کی، وہ بار بار عود کر آتی تھی، نمایاں ہو جاتی تھی، ظاہر ہو جاتی تھی، اور اس سے مزید پیچھے چلے جاتے تھے یہ، جس کا ایک نمونہ قرآن کریم نے یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے آ کر حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک کھانا جو ہمیں مل رہا ہے، اور اچھا جس کو قرآن نے من اور سلوہ کہا ہے، یعنی تسلی بخش کھانا اور امتنان والا کھانا، اطمینان والا کھانا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں، اس پہ قائم نہیں رہ سکتے، صبر نہیں کر سکتے، اسے جاری نہیں رکھ سکتے کہ ایک ہی، یعنی ہمارے مزاج کے ہمیں نہ پوچھا جائے، ہماری مرضی نہ پوچھی جائے، آپ خود سے اچھا کھانا تیار کر کے روزانہ ہمیں دیں، اور ہماری خواہش، ہماری لذت، ہمارے ذوق اور ذائقے کو مد نظر نہ رکھیں، ہم اس حالت کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ چونکہ تربیتی دور میں یہ اہم چیز ہے کہ اگر زیر تربیت بچے ہوں، زیر تربیت جوان ہوں، زیر تربیت خواتین ہوں، زیر تربیت مرد ہوں، اگر ان کے اوقات سارے انتظامات میں لگے جائیں جیسا کہ عملاً ہوتا ہے، مثلا گھریلو خواتین سارا وقت اپنا کھانا پکانے اور کھانا پکا کے تقسیم کرنے اور پھر اگلے کھانے کی تیاری میں گزار دیتی ہیں، اور یہ زندگی میں مرنے تک تعلیم و تربیت کی فرصت نہیں پیدا کر سکتی، نہیں انہیں ملتی۔ مردوں کو پھر مواقع ملتے ہیں کہ کھانا کھا کے پھر باہر چلے جاتے ہیں، اور وہ تعلیمی اداروں میں بھی جا سکتے ہیں، دینی اداروں میں جا سکتے ہیں، کتابیں پڑھ سکتے ہیں، مربیوں کے پاس جا سکتے ہیں، معلمین کے پاس جاتے ہیں، لیکن خواتین بند ہوتی ہیں ایک ماحول کے اندر، اور تعلیم و تربیت کے مواقع ان کے اختیار میں نہیں ہوتے۔
اگر ان خواتین کو دے دیے جائیں یہ مواقع کہ کوئی خواتین گھروں میں سارا وقت اپنا کھانے پکانے میں ضائع نہ کریں، بلکہ کھانا پکانا تمام گھروں کو، تمام معاشرے کو، تمام محلے کو پکا پکایا کھانا مل جائے گا، خواتین، بچے، مرد سارے تعلیم و تربیت کے نظام سے منسلک ہو جائیں۔ اب یہ شروع میں شاید خواتین کو پسند آئے کہ ہماری مشقت کم ہوئی ہے اور ہماری زحمتیں کم ہوئی ہیں، لیکن بہت جلدی ہی ان کا اصرار ہوگا کہ لن نصبر علی طعام واحد، ہم یہ تیار کھانا، پکا پکایا کھانا، ایک ہی طرح کا کھانا، ایک ہی طریقے کا کھانا، یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہم اس پہ صبر نہیں کرتی، بلکہ ہمیں منڈی سے لا کے دیں خام مال، ہم اپنی مرضی کا پکانا چاہتے ہیں، اپنے مزاج کا پکانا چاہتے ہیں۔ یعنی جو تعلیم کی خاطر، تربیت کی خاطر انہیں فرصت دی گئی تھی، مشقتیں ان کی کم کی گئی تھیں، گھریلو کام کاج کا انہیں بوجھ ان سے اٹھا لیا گیا تھا، یہ اس فرصت سے تعلیم و تربیت کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ دوبارہ یہ اپنے تنوع اور لذت اور مزاج اور طعم و ذائقہ کے لیے پھر سے اس وقت کو، قیمتی وقت کو ادھر ہی صرف کرتی ہیں۔ یہ ان کا نقصان ہے۔ بنی اسرائیل نے یہی کیا۔ ایک موقع ان کو دوران ہجرت تعلیم و تربیت کا تھا جو انہوں نے ضائع کیا، اور دوبارہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پکا پکایا نہیں ملے، ہم خود مواد دیں، راشن دیں انہیں، ہم خود اپنا کھانا خود تیار کریں اپنی مرضی کا۔ اور وہ چیزیں بھی انہوں نے نشاندہی کر دیں کہ کیا کیا چاہیے ہمیں۔ جو کچھ زمین اگاتی ہے، سبزیاں، اور ان سبزیوں میں بھی بقلہ یعنی کھانے والی سبزیاں جو انسان کھاتا ہے خوراک کے طور پر، پکا کے کھاتا ہے یا کچی کھاتا ہے، یہ بقلہ ہیں۔ یہ وَقِصَائِہَا، اور کھیرے ہیں، ککڑی ہے، اور اسی طرح فوم ہے، فوم یا لہسن ہے، یا جیسے بعض دیگر اہل لغت نے معنی کیا ہے کہ گندم ہے یا گیہوں ہے، اور اسی طرح دال ہے اور پیاز ہے۔ یہ چیزیں ہمیں فراہم کی جائیں۔ چونکہ مصر میں اس غذائی مواد سے مانوس تھے، یہ ثقافتی طور پر اور رسمی طور پر، رسوماتی طور پر کچھ غذائیں کسی قوم کا مزاج بن جاتی ہیں۔ جیسے برِ صغیر کے رہنے والے مرچیں کھاتے ہیں، مرچیں ان کی غذا کا لازمی جز ہیں۔ یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں اور انہیں بہترین غذائیں فراہم کی جائیں، مثلا عرب دنیا میں چلے جائیں، بہترین عربی غذائیں ان کو دی جائیں، یہ ایران چلے جائیں، انہیں بہترین ایرانی غذائیں دی جائیں، یہ ترکی چلے جائیں، انہیں بہترین ترکی غذائیں دی جائیں، یہ مغرب میں چلے جائیں، انہیں بہترین مغربی غذائیں دی جائیں، چند دن ہی کھا سکیں گے، اس کے بعد یہ پھر لوٹ آئیں گے مرچوں کی طرف، مرچ اور مسالے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ غذائیں جو ان کو دی جا رہی ہیں وہ ہر لحاظ سے، صحت و سلامتی کے لحاظ سے بھی بہت اعلیٰ ہیں، اور سہولت بھی ہے کہ اعلیٰ غذا اور پکی پکائی بغیر مشقت اور بغیر خرچے کے ان کو دے دی گئی ہے، تاکہ یہ اپنا وقت کسی اچھے کام میں لگائیں، کسی بہتر مقصد کے لیے صرف کریں، یعنی تعلیم میں یا تربیت میں گزاریں۔ لیکن انہوں نے وہاں ان ممالک میں جا کر بھی رجحان ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ریسٹورانوں میں یا ہوٹلوں میں نہیں کھاتے، ہمیں خود چولہا برتن دے دیے جائیں تاکہ ہم اپنی غذائیں خود پکا کے کھاتے رہیں ہم۔ اب اس طرح یہ اوقات ان کے زیادہ اس چیز میں لگ جاتے ہیں، چونکہ ثقافتی یا رسوماتی طور پر مرچیں، مسالے ان کی غذا کا حصہ بن چکا ہے، اور یہ طعم انہیں چاہیے، اور اس کے علاوہ باقی اس طعم کے لیے یہ آمادہ نہیں ہے، وہ ان سے ہضم نہیں ہوتا، نگل نہیں سکتے، اسے کھا نہیں سکتے یہ۔ اور یہی حال دیگر اقوام کا ہے، وہ اقوام جو مثلا کھٹاس جن کی غذا کا حصہ ہے، یا دیگر قسم کی جو غذائیں متنوع آج کل متعارف ہو گئی ہیں ساری دنیا میں، مغربی غذائیں ہیں، جو تیز پکنے والی غذائیں ہیں، ٹھنڈی غذائیں ہیں، جو بھی آشنا ہو گیا ہے، جو قوم ایک غذا پہ چڑھ گئی ہے اس نے وہی کھانی ہے، اسے اس سے بہتر بھی دی جائے تو یہ تنوع کے طور پر اسی غذا کی طرف پلٹ کر آتے ہیں کہ ہمیں یہی غذا فراہم کی جائے۔ بنی اسرائیل نے یہی کام کیا،
کہ اس غذا کا مطالبہ کر دیا۔ ظاہر ہے یہ کوئی ناجائز چیز، حرام چیز نہیں طلب کی انہوں نے حلال چیزیں طلب کی، جائز چیزیں، مباح چیزیں طلب کی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہمیں شراب دیا جائے، ہمیں خنزیر دیا جائے، جو چیزیں اللہ نے، وہ خبیث چیزیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ چیزیں ہمیں دے، اس کا نہیں کیا۔ سبزیوں کا مطالبہ کیا، اور یہ ساری سبزیاں حلال ہیں اور یہ ساری سبزیاں انسان کی غذا کا حصہ ہیں۔ لیکن ان کی جو اکتاہٹ تھی وہ یہ کہ دن بھر ہم کلاسوں میں بیٹھے رہتے ہیں، دن بھر ہم واعظ نصیحت سنتے رہتے ہیں، دن بھر ہمیں تربیت دی جاتی ہے، دن بھر ہمیں ٹریننگ میں مصروف رکھا جاتا ہے، تو اس بہانے سے کچھ وقت ان کا کم ہو جائے گا، اور اس بہانے سے یہ صرف کریں گے کہ ابھی تو ہمارے کھانا پکانے کا وقت ہے، ابھی کھانے کے لیے سامان لانے کا وقت ہے، ابھی سامان کاٹنے کا وقت ہے، ابھی اس کو تقسیم کرنے کا وقت ہے۔ ان امور میں انسان کا کافی وقت لگ جاتا ہے، ساتھ لذت بھی، انسان جو نفسانی لذت ہے، خواہش ہے، وہ خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل کام چور قوم ہے، جس طرح قرآن نے تعارف کروایا ہے، یہ زیادہ تابع فرمان نہیں تھے، عصیانگر تھے اور ٹال مٹول کرتے تھے۔ بعد کے قصوں میں آئے گا یہ، جیسے حضرت موسیٰ نے جب حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، تو وہاں پر انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی کہ یہ نہ کرنا پڑے ہمیں یہ کام۔ اسی طرح باقی مواقع پر بھی موسیٰ علیہ السلام جو بھی انہیں حکم دیتے تو ان کی کوشش یہ ہوتی کہ کسی طرح یہ دستور، یہ ضابطہ ٹل جائے اور ہم اس سے معاف ہو جائیں۔ اس طرح سے جد نہیں تھی ان کے اندر کہ ہم اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریاں، اپنے تقاضے ہم خود پورے کریں۔ ہم یہ ایک طرف سے، دوسری طرف سے تعلیم و تربیت کے لیے غلامی کے دور میں تعلیم کی اور طلب ان میں مر چکی تھی۔ غلام جو ایک دفعہ خوی غلامی جن میں آ جائے، یہ تعلیم و تربیت قبول نہیں کرتے۔ اس کی فراوان مثالیں اپنے ہمارے ملک میں موجود ہیں، بلکہ شاید دوسری دنیا سے زیادہ ہیں۔ باقی دنیا کے کم ممالک ہوں گے جو پاکستان جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کوئی دقیق اعداد و شمار نہیں ہے، چونکہ مردم شماری نہیں ہوتی، سروے نہیں ہوتا اور کوئی ڈیٹا تیار نہیں کیا جاتا قومی طور پر، اس لیے یہ مستند حقائق نہیں ہے، یہ اندازے ہیں، سیاسی یا حکومتی لوگوں کے اندازے ہوتے ہیں۔ اگر تحقیق کی جائے تو یہ اندازے عموماً بلکہ سارے ہی غلط نکلتے ہیں، اصل حقائق کچھ اور ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ پاکستان کے کتنے لوگ، چھوٹے بڑے سارے تعلیم یافتہ کتنے لوگ ہیں؟ خوب یہ سن 2000 تک تو بہت ہی افسوسناک اعداد و شمار تھے، ابھی انہوں نے بڑھا کے پیش کرنا شروع کر دیے ہیں، سروے کے بغیر، کسی تحقیق کے بغیر، کسی سرچ کے بغیر ہی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان کی اب مثلا 40% آبادی یا 50% آبادی پڑھی لکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے، حقیقت اس کے مختلف ہے، برخلاف ہے۔ لیکن یہی جو سرکاری اعداد و شمار ہیں، اس کے مطابق ابھی اسی سال، یہ 2024 میں موجودہ حکومت نے یہ تعلیمی ایمرجنسی پاکستان میں اعلان کیا ہے، جو پیپر میں ہے، گراؤنڈ میں نہیں کی انہوں نے۔ ایسے ایک نعرے لگائے ہیں دباؤ کی وجہ سے یا لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کہ تعلیمی ایمرجنسی ہم نافذ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ 2.5 کروڑ بچے پاکستان کے جو اسکول جانے کی عمر میں ہیں لیکن اسکول نہیں جا رہے، اسکول جا سکتے ہیں، ان کی عمریں ہو گئی ہیں، مثلا 5-6 سال کے ہو گئے ہیں اور 5-6 سال سے آگے بڑھ چکے ہیں، 20-25 سال تک کے درمیان ہیں، انہیں اس وقت اسکول کے کسی مرتبے میں، مرحلے میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں جاتے، یا کام کاج کرتے ہیں کھیتوں میں یا بازاروں میں، مارکیٹوں میں مشقت کرتے ہیں، لیبر کا کام کرتے ہیں، اینٹوں کے بھٹوں میں، یا کچرا جمع کرتے ہیں، یا ان سے بیگار لی جاتی ہے، یا خاندان خود ان سے مشقت کرواتا ہے۔ اور 2.5 کروڑ بچے اسکول عمر کے اسکول نہیں جا رہے، یہ ہمارے سرکاری اعداد و شمار ہیں، جبکہ حقیقت اس سے بہت آگے ہے۔
افسوسناک حد تک ہے. 2.5 کروڑ کو اگر ہم دگنا کر کے 5 کروڑ بھی کہہ دیں تو بھی مبالغہ نہیں ہے جو عملی صورتحال پاکستان کے اندر ہے. خواتین خصوصاً، بلکہ قبائلی علاقوں میں تو کسی نہ بچے کو نہ بچی کو تعلیم کی طرف جانے ہی نہیں دیتے. خوب اس تناظر میں ہم یہ دیکھیں کہ یہ بچے اگر جیسے جھگیوں میں ایک بڑا طبقہ پاکستان میں جھگی نشین جنہیں کہا جاتا ہے، خانہ بدوش لوگ ہیں، شہروں کے اندر ہی مختلف محلوں میں خالی پلاٹ دیکھ کر، خالی جگہیں، گراؤنڈ دیکھ کر وہاں اپنی جھگیاں لگا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد کہیں گدائی کرتے ہیں، مانگتے ہیں، یا محنت مزدوری کرتے ہیں، یا مختلف کام کرتے ہیں. یہ بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں یہ لوگ، اور بچوں کو اپنے ہی کام میں بچپن سے ہی لگا لیتے ہیں. اس طرح کے مختلف خاندان ہیں، مختلف برادریاں ہیں جو انہی کاموں میں، اسی طرح کے کاموں میں مصروف ہیں، اور بچوں کو بھی اسی کام میں نسل اندر نسل لگایا ہوا ہے. آج این جی اوز یہ کام کرتی ہیں، بعض ادارے ملکی غیر ملکی ایسے تنظیمیں موجود ہیں غیر سرکاری جو ان بچوں کو تعلیم دینے کے لیے یا ان کی جھگیوں میں جا کے اسکول بناتے ہیں، یا انہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بچے آپ کے مانگنے میں لگے ہوئے ہیں یا کچرا جمع کرنے میں، یہ آپ ہمارے حوالے کریں اور ہم آپ کو ماہانہ پیسے بھی دیں گے، آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے بھی. عموماً راضی نہیں ہوتے، اپنے بچوں کو ان تنظیموں کے حوالے نہیں کرتے، تعلیم دینے والی تنظیموں کے حوالے. اور اگر کر دیں مثلاً برفرض یہ بچے اسکولوں میں چلے جائیں، یہ اسکولوں میں پڑھتے نہیں ہیں، ان کا دل نہیں لگتا، چونکہ یہ ایک ایسے ماحول کے ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی پابندی نہ ہو، ان کے اوپر کوئی سختی نہ ہو، کوئی نظم نہ ہو، حتیٰ صفائی اور نظافت پہ بھی ان کو اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں روز نہانا پڑے، ہمیں روز کپڑے بدلنا پڑے، ہمیں بہت ساری چیزوں سے اجتناب کرنا پڑے. اس سے بھی یہ اکتا جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں. یہ غلاموں کی خو بن جاتی ہے، غلاموں کی تہذیب بن جاتی ہے کہ وہ تعلیم و تربیت سے گریزاں ہوتے ہیں اور تعلیم و تربیت سے بھاگنے کا ہر راستہ اختیار کرتے ہیں، ہر بہانہ ڈھونڈتے ہیں. ماں باپ بھی، بچے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، ان کے پاس کافی دلائل ہوتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم غریب لوگ ہیں، ہم مجبور لوگ ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم ماڑے لوگ ہیں، ہم فلاں لوگ ہیں. یہ سب دلائل ہیں ان کے کہ ہم نہیں پڑھیں گے، یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ تو امیر لوگوں کا کام ہے، یہ تو فلاں کا کام ہے، یہ ہم سے اچھے لوگوں کا کام ہے تعلیم حاصل کرنا، ہم تو اس زمرے میں ہی نہیں آتے. بنی اسرائیل غلامی کی زندگی گزارنے کے بعد اسی احساس کا شکار ہو چکے تھے کہ ہم گھٹیا لوگ، ہم پست غلام لوگ، ہم تعلیم حاصل کریں، تربیت حاصل کریں، ہم انقلابی بنیں، ہم جہاد کریں، ہم ظالموں کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوں، یہ ہمارے کام نہیں ہے، یہ تو بڑے لوگوں کے، فرعونیوں کے کام ہیں، یا امیر لوگوں کے کام ہیں، یا سرکردہ لوگوں کے کام ہیں، بڑے اعلیٰ نسلوں کے کام ہیں. اس احساس میں مبتلا تھے، لہٰذا تعلیم و تربیت سے اکتائے ہوئے تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام ان کو جس کام میں لگائے ہوئے تھے، ان کی عملی تربیت بھی کرتے تھے اور ان کی ذہنی تربیت بھی کرتے تھے. ذہنی طور پر انہیں بار بار اللہ کے احکام موسیٰ علیہ السلام بتاتے، حضرت ہارون بتاتے، یا جو تقسیم بندی کی ہوئی تھی، جو 12 ان کے گروہ بنائے ہوئے تھے، 12 گروہ میں سے اسباط ان کے بنا کر اور ان کے لیے الگ الگ نقیب مقرر کیا ہوا تھا، اور وہ ان کے اندر نظم و نسق قائم کیے ہوئے تھے، وہ ان کے اندر سارے معاملات انجام دیتے تھے. یہ ان کے ہاتھوں بھی تنگ تھے کہ ہماری ان معلمین سے جان چھوٹے. اور دوسرا یہ کہ حضرت موسیٰ کو پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون سے نجات آپ نے ایک مبارزے کے نتیجے میں حاصل کی ہے. ہر چند اس مبارزے میں قوم کا حصہ نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام نے معجزاتی طور پر یہ مرحلہ طے کیا، لیکن اگلی منزل قوم نے طے کرنی ہے. یوں نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ لاٹھی سے ہی ہمیشہ بنی اسرائیل کی رکاوٹیں ہٹاتے جائیں گے، بلکہ جس سرزمین کی طرف ابھی جانا ہے اس کا قبضہ قوم نے چھڑانا ہے. لہٰذا ان کی جسمانی تربیت بھی شروع تھی، ساتھ ساتھ جنگی تربیت بھی ان کی شروع تھی، تاکہ یہ لوگ مبارزے کے استقامت و مزاحمت کے لیے بھی تیار ہو جائیں. اور غلامانہ خو نے انہیں اس سے بھی دور رکھا ہوا تھا. اس وجہ سے انہوں نے ان کاموں سے اکتاہٹ محسوس کر کے
اور بہانہ کھانے کا کیا اور یہ کہا کہ ہمارے لیے یہ کھانا کافی نہیں ہے بلکہ ہمیں راشن چاہیے کچا، منڈی سے لے کے دیں، زمین جو کچھ اگاتی ہے وہ ہمیں دیں. یعنی ہمارے اوقات زیادہ کھانے پکانے میں، لانے میں، بننے میں، تڑکنے میں اور اس طرح گزرتے جائیں اور ہمیں یہ موقع مل جائے کہ ہم ان کلاسوں سے اور اس تربیت سے دور ہو جائیں گے. یہ ایک پہلو تھا اس ماجرا کے اندر. اور یہ سماج کی نفسیات ہے، یہ سماجی نفسیات یا ایک اجتماعی نفسیات ہے. جس طرح انسان کی فردی نفسیات ہے، اسی طرح ایک معاشرے کی بھی نفسیات ہوتی ہے، ایک سوسائٹی کی بھی نفسیات ہوتی ہے. اور سوسائٹی کی یہ اگر نفسیات بن جائے، پورا معاشرہ ہی تعلیم و تربیت سے گریزاں ہوتا ہے اور فرار کرتا ہے، بھاگتا ہے کہ تعلیم و تربیت کے زد میں ہم نہ آ جائیں، ہمیں دوسرے کاروبار کروا لیں، مشقت کروا لیں، جسمانی کام کروا لیں، تعلیم و تربیت میں ہمیں نہ آپ ڈالیں. اس لیے انہوں نے یہ مطالبہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اچھا نہیں لگا یہ مطالبہ ان کا. ایک پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال میں اللہ نے یہ بھی سمجھایا ہے قرآن پڑھنے والوں کو، قاریان قرآن، تالیان قرآن اور پیروان قرآن کریم کو یہ بتایا ہے، مومنین کو، کہ اللہ جب تمہاری طرف اپنی جانب سے راہبر بھیجتا ہے، قائد بھیجتا ہے، پیشوا بھیجتا ہے، جو تمہیں عذاب سے بچائے، تمہیں غلامی سے بچائے، تمہیں رسوائی سے بچائے، تمہیں ذلت سے بچائے اور تمہیں ہر آفت سے بچائے، ہلاکت سے بچائے اور نجات تک لے کر آئے، تمہیں پاک پاکیزہ زندگی کی طرف بلائے اور تمہیں نجات کی زندگی کی طرف بلائے، اس کی آواز پر لبیک کہو. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اے مومنو، جب تمہیں رسول پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، تو آپ لبیک کہو. جب یہ رسول تمہیں بلاتے ہیں، اذا دعاکم لما یحییکم، تمہیں زندہ رکھنے کے لیے، تمہاری حیات کے لیے، تمہاری بقا کے لیے، جس میدان میں، جس عمل کی طرف یہ رسول تمہیں بلاتے ہیں، تو آپ ان کی آواز پر لبیک کہو. استجیبوا لما دعاکم، جو بھی یہ رسول بلاتے ہیں تمہیں تو آپ لبیک کہو. انہیں ٹال مٹول نہ کرو، ہیلے بہانے نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کرتے تھے یہ کام، نہ ہی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ کام معاشرے میں انجام پا رہا ہوتا ہے، اسی سے روکا جاتا ہے کہ یہ کام مت کرو. اور یہ کام کرتے تھے جب رسول اللہ انہیں بلاتے تھے جنگ کی طرف تو بعض ٹال مٹول کرتے تھے، جب رسول اللہ جہاد کے لیے بلاتے تھے یہ آگے پیچھے دیکھتے تھے، ٹالنے کی کوشش کرتے تھے. یہ حقائق قرآن نے ذکر کیے ہیں. اور آج بھی ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو یہ کام کرتے ہیں کہ الہی پیشوا اللہ نے کس مقصد کے لیے بھیجے ہیں، اور قومیں اپنے مزاجوں کی بنیاد پر، اپنی ساخت اور اپنی شناخت کی بنیاد پر الہی راہبروں کو استعمال کس پہلو سے کرتے ہیں. یہ بھی اس مثال میں، بنی اسرائیل کی مثال میں اہم پہلو ہے اس آیہ کریمہ کے اندر. مثلاً انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی بیداری کے لیے، انسانوں کے اٹھانے کے لیے، ان کو نجات دینے کے لیے، ہلاکت اور عذابناک زندگی سے بچا کر انہیں سعادت مند زندگی تک پہنچانے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں. یہ انبیاء جب امتوں میں آتے ہیں تو اللہ کے طرف سے یہ فرائض لے کر، ذمہ داریاں لے کر، عہد و پیمان لے کر آتے ہیں اور اس کے پابند ہوتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے، چونکہ رسول اللہ کے ہیں، بھیجے ہوئے اللہ کے ہیں، تو ذمہ داریاں بھی اللہ نے ان کی مقرر فرمانی ہیں. لیکن جن قوموں کے اندر، جن امتوں کے اندر یہ آتے ہیں، وہ امتیں اپنی طرف سے ان کی ڈیوٹیاں لگاتی ہیں، وہ قومیں اپنی طرف سے ان کی ذمہ داریاں متعین کرتی ہیں کہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے آپ کو کہ آپ انجام دیں وہ چھوڑیں، آپ جو ہم آپ سے چاہ رہے ہیں آپ وہ انجام دیں. اور اس مثال میں ایسا ہی ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کے نجات کے لیے مبعوث کیا، آمادہ کیا، تیار کیا، وسائل دیے، معجزہ دیا،
اور اب جب موسیٰ بنی اسرائیل میں آئے اور نجات دے کے انہیں تربیت کے مرحلے سے گزار رہے ہیں، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے یہ نہیں کہا کہ جو کچھ تیرے رب نے تجھے کہا ہے تو وہ کر، جس طرح حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم کو جواب دیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے نیند میں، خواب میں، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل نے جواب دیا افعل بما تؤمر، جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کریں، آپ افعل، آپ کریں وہ کام، کر گزریں، مجھے ذبح کر دیں، مجھے صابر پائیں گے آپ۔ یہ ایک تربیت یافتہ قوم کی مثال ہے، تربیت یافتہ افراد کی مثال ہے کہ وہ رہبر کو، پیشوا کو یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کو اللہ نے حکم دیا آپ وہ کریں، ہماری پرواہ نہ کریں، ہمارا خیال نہ رکھیں، ہم سے نہ پوچھیں، جو اللہ نے آپ کو کہا ہے وہ کرتے جائیں آپ۔ یہ بھی نمونہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ اور بنی اسرائیل کا بھی ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کو یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں، چونکہ حضرت موسیٰ کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ادعو لنا ربک، اپنے رب کو پکار تو، ہمارے لیے، ہمارے حق میں، ہماری خاطر، ہمارے مفاد میں، اے موسیٰ تو اپنے رب کو پکار۔ یہ نہیں کہتے کہ ربنا ادعو لنا ربنا، ہمارے رب کو پکار، یا ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں، بلکہ یہ تک گوارا نہیں کرتے کہ اپنا رب کہیں، موسیٰ کا رب۔ اے موسیٰ تو اپنے رب کو پکار، ادعو لنا، ہماری خاطر، ہمارے مفاد میں، ہمارے کام کے لیے اپنے رب کو پکار تو کہ وہ ہمارے لیے یہ چیزیں فراہم کرے۔ خوب یہ بھی ان کی ایک پستی کی علامت ہے کہ ربنا نہیں کہتے ہمارے رب، موسیٰ کے رب کو کہتے ہیں تیرے رب کو پکار، یعنی گویا ابھی ان کے لیے یہ بات بھی گران گزر رہی ہے کہ اللہ کو اپنا رب کہیں، یہ اس مرحلے تک ابھی نہیں پہنچے یہ، لیکن موسیٰ کا رب اور موسیٰ کو رب کی طرف سے فرستادہ سمجھتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اب جب کہ آپ اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، تو پھر ہمیں اللہ کے پیغام نہ پہنچائیں، ہمارے مطالبات اللہ تک پہنچائیں، آپ ہمارے نمائندے بنیں اللہ کے سامنے۔ موسیٰ فرماتے تھے میں رسول ہوں اللہ کا تمہارے درمیان، اللہ کا نمائندہ، اللہ کا فرستادہ، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا پیغام آور ہوں تمہارے لیے، پیغام اللہ کا پہنچانا تمہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام نہ کر، اللہ کا پیغام ہمیں نہ پہنچا، ہمارا پیغام اللہ تک پہنچا، ہماری باتیں اللہ تک پہنچا، اور ہمارے مطالبات اللہ تک پہنچا، یعنی ہمارا پیغمبر بن، ہمارے پیغامات لے، اللہ کی طرف جا اور منظور کروا اور ہمیں عطا کر۔ اور دوسرا، حضرت موسیٰ کی یہ ڈیوٹیاں اپنی طرف سے لگا رہے ہیں کہ ہمارے طرف سے مطالبات، ہمارے نمائندے بنو اللہ کے سامنے جا کر، اور اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ ہمیں نہ سناؤ، ہم تیار نہیں ہیں اس کو ماننے کے لیے، وہ ہمیں گران گزرتا ہے، وہ ہمیں شاق گزرتا ہے، ہماری باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، یہ اللہ تک پہنچاؤ۔ اور وہ کیا ہیں؟ مثلا یا تو یہ کہتے کہ اللہ سے یہ کہو کہ ہمارے لیے مزید رہنمائی بھیجے، ہمیں طاقت دے، ہمیں قدرت دے، تاکہ ہم، یا ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، ہماری معرفت میں اضافہ فرمائے، ہم نادان ہیں، ہم غلامی کی زندگی گزار کے عمریں بتا چکے ہیں، عمریں ضائع کر چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، جو ہمیں سیکھنا تھا وہ نہیں سیکھے، جاہل رہ گئے ہیں، لہٰذا اپنے رب سے یہ ہمارے لیے مطالبہ کر کے مزید ہمارے لیے تعلیم و تربیت کے مراحل کو آسان کر کے اور مزید معلم ہمارے لیے مقرر کرے۔ یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ اپنی خواہشات کی انہوں نے لسٹ بنائی ہے، فہرست بنائی ہے، اور اپنی خواہشات موسیٰ کو تھما رہے ہیں کہ یہ لیں ہماری خواہشات، دوسرے لفظوں میں منڈی میں جائیں، ہمارے لیے منڈی کی ساری چیزیں خرید کے فراہم کریں، ہمیں ہماری ضرورتیں آپ پوری کریں، اللہ کا حکم ہمیں نہ پہنچائیں۔ خوب یہ نہایت پستی ہے، ایک معاشرہ بہت گھٹیا ہو جاتا ہے جب اس حد تک نیچے گر جائے، اور یہ کام ہم آج
مسلمانوں کے اندر بنی اسرائیل سے زیادہ شدید تر دیکھتے ہیں۔ مثلا تمام مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام اپنے لیے دلوں کے اندر اپنی نورانیت کا باعث سمجھتے ہیں۔ لیکن جو مسلمانوں کو رسول اللہ کے ساتھ رابطے کے لیے جو جہت دی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ منگتے، مثلا یہ عام نعتیہ کلام، شاعرانہ کلام یا عقیدت مندانہ کلام سارا اسی مضمون کا ہوتا ہے کہ ہم منگتے ہیں، در رسول پہ کیوں جاتے ہیں؟ مانگنے جا رہے ہیں۔ کیا مانگنے جا رہے ہیں؟ اولاد مانگنے جا رہے ہیں، ہم دکانیں مانگنے جا رہے ہیں، دولت مانگنے جا رہے ہیں، ویزے مانگنے جا رہے ہیں، اولاد مانگنے جا رہے ہیں، ترقی مانگنے جا رہے ہیں، ملازمتیں مانگنے جا رہے ہیں۔ خوب یہی کام تو یہ مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے کیا پیغام لائے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ واسطہ بنے، ہمارا نمائندے بنے، ہمارے مطالبات، ہماری خواہشات، ہماری حاجات اللہ تک پہنچائیں اور اللہ سے منظور کروا کے لائیں۔ یہ عقیدت کا محور یہ ہے اس وقت مسلمانوں کے اندر۔ وہی جو بنی اسرائیلی تدین تھا کہ الہی رہبر کو اپنی خواہشات کے جہت میں استعمال کرنا، اور یہی ہم دیکھیں ائمہ اطہار اور اہل البیت کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے۔ مثلا اہل البیت کو ہم جو سب سے زیادہ عقیدت کے ساتھ دعائیں ہم پڑھتے ہیں، توسل کرتے ہیں۔ توسل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ توسل کی دعائیں بھی ہیں اور ان دعاؤں میں یہ جملہ تکراراً پڑھا جاتا ہے کہ انا قدمنا کا بین یدی حاجاتنا، ہم آپ کو، اہل البیت کو، ائمہ کو پیش کر رہے ہیں اپنی حاجات کے آگے، یعنی ہماری حاجات ہیں، اصل مطالبے ہماری حاجتیں ہیں، ہماری خواہشات ہیں، یہ حاجتیں ہم اللہ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ حاجتیں اللہ تک پہنچانے کے لیے آپ کو حاجتوں کے آگے آپ کو رکھا ہوا ہے، آپ کا نام پہلے لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذریعے ہم اپنی حاجتیں اللہ تک پہنچائیں اور منظور کروائیں۔ توسل اسی چیز کا نام ہے، وسیلہ اختیار کرنا، وسیلہ سے بھی آگے بڑھ کر، یعنی اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ بنانا، اور یہی عقیدت اس رخ میں چلی گئی ہے۔ بنی اسرائیلی جہت اختیار کر لی ہے اس نے۔ اہل البیت کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، انسانوں کی نجات کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ ہماری حاجات کا ذریعہ بنے، حاجت روا بنے، وہ ہمارے لیے حاجتیں پوری کروانے والے بنے، یہ ہماری خواہش ہے۔ ہمارے نزدیک ائمہ کا بہترین کردار یہ ہے کہ وہ ہماری حاجتیں پوری کروا کے دیں، اور اللہ کے نزدیک ان کا بہترین کردار یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور اللہ کو لوگوں کے قریب کریں، اور اللہ نے جو انہیں لوگوں کی نجات کے ذریعے کے لیے مقرر کیا ہے، تعلیمات دی ہیں، یہ تعلیمات لوگوں کو دیں، پہنچائیں اور انہیں اس کے مطابق تربیت کریں۔ لہٰذا لوگوں کے اور اللہ کے جہت میں فرق آ جاتا ہے کہ انبیاء کو، ائمہ کو اللہ نے جن مقاصد کے لیے بھیجا ہے، لوگ ان مقاصد میں ائمہ اور اہل البیت اور انبیاء کو نہیں استفادہ نہیں کرتے، بلکہ اپنی حاجات کے آگے رکھتے ہیں، اپنی حاجات کے وسیلے بناتے ہیں، اپنی حاجات کی تکمیل و تسکین کے ذریعے بناتے ہیں، اور اللہ ہدایت کے ذریعے بناتا ہے ان کو، یہ حاجات کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ بہت بنیادی فرق آ جاتا ہے لوگوں کی خواہشات کا وسیلہ بننے میں اور اللہ کی نظام ہدایت کا وسیلہ بننے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے یہ سمجھ لیا کہ موسیٰ کی کمزوری ہے بنیادی، ہمارے بغیر موسیٰ کا چارہ نہیں ہے، اور اللہ نے بھی موسیٰ کو سننا نہیں ہے اگر موسیٰ ہمیں ساتھ نہ رکھیں۔ لہٰذا انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم موسیٰ کی کمزوری ہیں، موسیٰ ہر حال میں ہمیں ہر قیمت پر برداشت کریں گے، ہم جو چاہیں موسیٰ سے مانگیں وہ موسیٰ کا کام ہے، لا کے دیں گے ہمیں۔
لہٰذا انہوں نے مکمل طور پر موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت و تربیت و تعلیم کے بجائے اپنی رفاہ اور اپنی فلاح اور اپنی خواہشات اور اپنی ہوس کے تکمیل کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی انہوں نے۔ اسی پر حضرت موسیٰ کو بہت افسوس ہوا کہ آپ کو لیے ہم نے اعلیٰ ترین معیشت کا اہتمام کیا ہوا ہے، جس میں آپ کی کوئی مشقت نہیں ہے، آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے، آپ کا کوئی لین دین نہیں ہے، اور انتہائی مناسب، مہذب، باوقار، باعزت طریقے سے آپ کو کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے، لیکن تم اسے نہیں قبول کر رہے اور موسیٰ کو لسٹ لکھ کر دے رہے ہیں کہ جاؤ اللہ سے یہ جا کر کہو ادعو لنا ربک، ہمارے رب کو، اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو، یخرج لنا مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا و قثائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا۔ یہ مختصر لسٹ ہے بنی اسرائیل کی جو موسیٰ کو دی کہ یہ اپنے رب سے لے کر ہمارے لیے آؤ۔ آج مسلمانوں کی لسٹیں دیکھیں، مدینہ روضہ رسول پر ایک ایک شخص کی اگر لسٹیں، پرچیاں، عرضیاں لکھتے تو نہیں ہیں، ظاہر دل میں ہوتی ہیں، لیکن اگر یہ نکالیں، جیسا کہ عریضہ ایک رسم تھی جو ابھی سائرن کم ہو گئی ہے، پہلے زیادہ انجام دی جاتی تھی، بعض کتابوں میں ذکر بھی ہے کہ امام عصر، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کو آپ عریضہ لکھ کے بھیجیں۔ عریضہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات، اپنی ضروریات ساری کاغذ کے اوپر لکھیں، اس کاغذ کو آٹے کے اندر رکھ کے، اس کاغذ کو، لسٹ کو گوندے ہوئے آٹے کے اندر لپیٹ کے اس کو پانی میں ڈال دیں، اور یہ پانی آپ کی یہ عرضی امام زمانہ تک پہنچا دے گا۔ خوب ایک قوم ابھی بھی اس میں ہے، مبتلا ہے، یا اپنی عرضیاں کنویں میں ڈالیں۔ بعض جگہوں پر مقدس مقامات پر ایسے کنویں بنائے گئے ہیں، وہاں پر لوگ جا کر عرضیاں ڈالتے ہیں، اور یہ عرضیاں اگر کھول کے پڑھیں، چونکہ یہ عرضیاں جہاں بڑے کنویں ہیں، وہاں جہاں پانی میں ڈال دیتے ہیں وہ تو گل سڑ جاتی ہیں، آٹا مچھلیاں کھا جاتی ہیں، دیگر حیوانات، لیکن جن کنویں میں ڈالتے ہیں وہ خالی کیے جاتے ہیں، کنویں بھر جاتے ہیں، یہ عرضیاں نکال کے وہ کہیں ردی میں جا کر پھینکاتے ہیں۔ ان عرضیوں کو اگر لے کے پڑھا جائے کہ لوگ مانگتے کیا ہیں امام زمانہ سے، وہ یہی مانگتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم موسیٰ مانگ رہی ہے۔ یہ بقلہ مانگ رہے ہیں، قصہ مانگ رہے ہیں، فوم و کھیرا و دال اور پیاز، اور آج کے لوگوں کی ذرا لسٹ تبدیل ہو گئی ہے، وہ یہ نہیں مانگتے، وہ ان سے لمبی فہرست مانگتے ہیں آج کے لوگ، اور مثلا یورپ کا ویزا بھی مانگتے ہیں، امریکہ کا ویزا بھی مانگتے ہیں، وہاں کی شہریت بھی مانگتے ہیں، اور بیوی بچے بھی مانگتے ہیں، ان کا روزگار بھی مانگتے ہیں، آسانیاں بھی مانگتے ہیں، سہولیتیں بھی مانگتے ہیں۔ ائمہ اطہار کی زیارات پر جو لوگ اتنی مشقتیں کر کے زیارت پہ جاتے ہیں، وہاں زیارت میں بڑا مقصد جو جس پر زیادہ وقت زیارات میں صرف ہوتا ہے، وہ یہی مطالبات پیش کیے جاتے ہیں، یہی حاجات ہیں۔ کن لوگوں کے سامنے، کن ہستیوں کے سامنے؟ جو رہبران ہدایت ہیں، جو ہادیان امت ہیں، جو نجات کا ذریعہ ہیں، جنہوں نے ان کو ستمگروں سے نجات دینی ہے، فرعونوں سے نجات دینی ہے، فساد سے نجات دینی ہے، ظلم و جور سے نجات دینی ہے، گمراہی سے جن کو نکالنا ہے، گمراہی سے نکالنے کے لیے جو ہستیاں آئی ہیں، ان کو یہ تمام، مثلا بنی اسرائیل نے صرف منڈی، سبزی منڈی کی چیزیں پیش کی ہیں، لیکن آج کے مومنین جیولری بھی اس میں موجود ہوتی ہے، اس میں الیکٹرانک ساری ڈیوائسز بھی موجود ہوتی ہیں، اس میں رفت و آمد کے سارے خرچے بھی موجود ہوتے ہیں، اس میں بہترین اعلیٰ گاڑیاں بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، موبائل کا بھی اس میں تقاضا ہوتا ہے، اور اس میں کاروبار کا بھی تقاضا ہوتا ہے، اور اس میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ ان کی فہرست اگر نکالیں تو ایک ایک شخص کی فہرست ایسی ہے جو مادیات سے بھری ہوئی ہے، خواہشات سے بھری ہوئی ہے، اٹی ہوئی ہے، اور یہ اپنے پیشوا کو جا کر پیش کرتے ہیں کہ انا قدمناک بین یدی حاجاتنا، چونکہ ہم نے، اللہ نے آپ کو ہماری ہدایت کے لیے ہمارے سامنے رکھا ہے، ہم اپنی حاجتوں کے لیے آپ کو اپنے سامنے کھڑا کر رہے ہیں۔ تو
خدا نے جو ان کو پوزیشن دی اور ہم جو دے رہے ہیں اس میں بہت فرق آ گیا ہے۔ یہ اس مثال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی پستی بتائی ہے، گھٹیا پن بتایا ہے، جس کو حضرت موسیٰ نے فوراً انہیں جتلا بھی دیا اور بتا بھی دیا کہ یہ کیا حماقت ہے جو کر رہے ہو۔ جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے وہ تو بہت اعلیٰ ہے، جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو بہت گھٹیا چیزیں ہیں آپ۔ تو ایک اعلیٰ نظام کو ترک کر کے اور آپ گھٹیا چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہو، یہ بہت افسوسناک ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یہ تبادلہ کر رہے ہو، چینج کر رہے ہو۔ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے دیا وہ تو بہت خیر ہے، وہ تو بہت اعلیٰ ہے، جو تم مطالبہ کر رہے ہو وہ تو ادنا ہے، بہت گھٹیا ہے، بہت پست ہے۔ یہ تو خیر کا تبادلہ کر رہے ہو ادنا کے ساتھ۔ خوب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے امت کی نجات کا ذریعہ بنایا ہے، امت کی بیداری کا ذریعہ بنایا ہے، جس طرح خود قرآن نے فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کئی آیات میں فرمایا ہے، 2 آیات میں زیادہ صراحت کے ساتھ ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ 2 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت بیان فرمائی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ایک میں ہے کہ امیین میں ہم نے یہ رسول مبعوث کیے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ مومنین پر ہم نے احسان کیا ہے، مومنین پر ہم نے امتنان کیا ہے اور ان کے اندر رسول انہی میں سے مبعوث کیے ہیں۔ کیا کریں وہ؟ ان میں ہے کہ یہ 3 کام کریں گے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیات ان کے اوپر تلاوت کریں گے۔ دوسرا ویزکیہم، تزکیہ کریں گے ان کا۔ تیسرا ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پس اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ یہ رسول میں نے کیوں بھیجا ہے؟ یہ بھیجا ہے کہ ضلالت مبین سے تمہیں ہدایت مبین تک لے کر آئیں، تعلیم کتاب و حکمت سے، تزکیہ سے اور تلاوت آیات الہی سے۔ یہ 3 کام کر کے تمہیں ضلالت سے نکالیں۔ خب آج ہمارا مطالبہ نبی اکرم سے سب سے پہلے یہی ہونا چاہیے، مومنین کا مطالبہ یہی ہونا چاہیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے رسول مبعوث کیے ہیں اور وہ رسول یہ کام کرنے آئے ہیں۔ تو مومنین کو یہ بتایا گیا کہ اب رسول اللہ سے یہی مطالبہ رکھو، ایک تلاوت آیات آپ کے لیے کریں، اور دوسرا تزکیہ کریں آپ کا، اور تیسرا تعلیم کتاب و حکمت دیں آپ کو۔ خوب اب جب ہمیں موقع ملتا ہے مدینہ جانے کا یا یہاں بیٹھ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں عقیدت کے اظہار کا یا اہل البیت کا، تو ان تینوں میں سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، نہ تلاوت آیات کا، نہ تعلیم کتاب و حکمت کا، نہ تزکیہ کا، بلکہ ساری خواہشات، پوری مارکیٹ ہم لسٹ بنا کے رسول اللہ اور ائمہ اہل البیت کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیلی تدین ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ بنی اسرائیل ایک ایسے سماج کے طور پر یا ایسی سماجی مثال کے طور پر قرآن نے پیش کیا ہے کہ جس کے بہت نشیب و فراز ہیں، جس کے اندر بہت پستی بھی ہے، بہت گھٹیا پن بھی ہے، اور جس کو اللہ نے بہت نعمتیں اور مواقع بھی دیے ہیں۔ اور یہ قصہ سارا قرآن میں مومنین کے لیے محفوظ کر دیا ہے تاکہ مومنین اس طرح کا تدین اختیار نہ کریں، مومنین اپنے رہبروں کی ڈیوٹیاں نہ لگائیں کہ وہ منڈی کی چیزیں یا جیولری کی چیزیں یا مارکیٹ کی چیزیں خرید کر انہیں دلوائیں۔ اس کے لیے وہ رہنمائی کریں گے۔ ان کا کام ہے تمہیں فرعونوں سے نجات دے کے ایسی آزادی دینا کہ جہاں پر تم اللہ کا نظام قائم کر کے اور بندگی خدا کے طور پر آزاد انسان کی حیثیت سے الہی حکومت قائم کرو، الہی احکامات نافذ کرو، الہی نظام کے تحت خود بھی اور اپنی نسلیں بھی ان کے لیے یہ نظام قائم کرو۔ آپ یہ مقصد تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا
बेसत मूसा अलैहिस्सलाम से और बेसत रसूलुल्लाह से और तमाम अंबिया की। लेकिन जब कौमें घटिया हो जाएं, पस्त हो जाएं, तो वो घटिया और पस्त मुतालबे अपने पेशवाओं से और रहबरों से करते हैं। इसलिए हज़रत मूसा ने ताज्जुब के साथ कहा, तौबीख के तौर पर, सरजनिश के तौर पर कहा कि नादानो काला आ तस्तबदिलूना, क्या तुम तब्दीली कर रहे हो, तब्दीली का मुतालबा करते हो। अल्लदी हुवा अदना, यानी बदले के तौर पर आप मांग रहे हो अदना चीज, यही जो मंडी की चीजें हैं, बिल्लदी, जिसके बदले में मांग रहे हो, हुवा खैर, वो तो बहुत खैर है। जिसे छोड़ रहे हो, जिसे मुंह मोड़ रहे हो, जिसे तर्क कर रहे हो, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है, उसे छोड़कर तुम घटिया का मुतालबा करते हो। ये मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ग्रान गुजरा, ये मुतालबा उनका बहुत दुश्वार गुजरा। खूब, इस आयत की तलावत तो सारे मोमिनीन करते हैं, तो क्या रसूलुल्लाह को ग्रान नहीं गुजरता जब हम यही मुतालबे बनी इसराइल वाले रसूलुल्लाह से करते हैं, और यही जब अहलुल बैत से करते हैं तो वो खुश होते होंगे। मूसा तो खुश नहीं हुए, मूसा ने तो तौबीख की, सरजनिश की और कहा कि ये क्या नादानी है, तुम क्या किसके बदले में क्या मुतालबा कर रहे हो, खैर के बदले में अदना और घटिया और पस्त चीज़ों का मुतालबा करते हो। खूब, यूं नहीं कि सिर्फ तौबीख की, बल्कि यहाँ पर बनी इसराइल को एक बड़ी मुश्किल इस मुतालबे के नतीजे में पेश आ गई, और वो क्या है कि फिर फौरन फरमाया, अगर ये मुतालबा है तुम्हारा, इहबितू मिस्रा, हुबूत करो तुम। हुबूत का हुक्म दे दिया, हुबूत का इनको मुजदा सुना दिया कि तुम अब हुबूत के मरहले में दाखिल हो जाओ। पहले उरूज हो रहा था तुम्हारा, पहले आज़ादी का सफ़र तय हो के तरक्की और आला मकामात व अहदाफ की खातिर तुम बढ़ते जा रहे थे। अब तुमने हुबूत करना है कि जब ये मुतालबे किए जाते हैं पेशवाओं से, इलाही पेशवाओं से, हिदायत के बजाय, इलाही निज़ाम के बजाय, इलाही निज़ाम की इताअत के बजाय उनसे ये मुतालबात जब किए जाते हैं, तो उस कौम के लिए अल्लाह की तरफ से हुक्म हुबूत सादिर होता है। हुबूत से हमने पहले बात की है, चूँकि चंद आयात पहले ही ये मतलब गुजरा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने फरमाया, जब उन्होंने इर्तिकाब किया, कुलना इहबितू मिनहा जमीआ फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, वक़ुलना या आदमु उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना व कुला मिनहा रगदन हैसु शिअतुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। आदम अलैहिस्सलाम को एक बहुत ही आसाइश वाली, सहूलत वाली, आसूदा ज़िंदगी अल्लाह ने अता की ज़ौजा के साथ, लेकिन वहाँ शैतान ने आकर मुदाखलत की। फ़अज़ल्लहुमुश शैतानु अन्हा, शैतान ने बहका दिया, फिसला दिया उन दोनों को उस जन्नती ज़िंदगी से, उस आसूदा ज़िंदगी से, उस निहायत आरामदेह ज़िंदगी से, बग़ैर मुशक्क़त की ज़िंदगी से फिसला दिया। फ़अख़रजहुमा, दोनों को इखराज कर दिया, इखराज निकाल दिया वहाँ से शैतान ने। मिम्मा काना फ़ीहे, यानी जो ज़िंदगी थी, जो आसाइशें थी, जो सहूलतें थी, जो सब कुछ अता किया गया था, उस सब से शैतान ने इन दोनों को महरूम कर दिया, निकाल दिया। जब ये शैतान के उस वरगलाने में आ गए, वक़ुलना इहबितू बादुकुम लिबादिन अदुव्वुन, हुबूत करो तुम, अब नहीं हो यहाँ हुबूत। शैतान ने आदम व हव्वा की ज़िंदगी में मुदाखलत की, बहकाया, फिसलाया और हुबूत तक जा पहुँचे। और फिर उसके बाद हुबूत वाली ज़िंदगी, और अल्लाह ने फरमाया कि जो तुम ज़मीन पे, जो तुम दुश्मन हो गए एक दूसरे के, वलकुम फिल अर्द मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन, ज़मीन पे जाओ, ज़मीन तुम्हारी मुस्तक़र है, अब वहाँ पर फिर अल्लाह की तरफ से आपको हिदायत आएगी। और आदम ने हिदायत दरियाफ्त की, तौबा की, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में फिर से हिदायत उनकी शुरू कर दी। लेकिन हुबूत का मरहला
شیطان کی مداخلت کی وجہ سے ہوا۔ یہ انسانیت کے حبوط کی بات ہو رہی تھی کہ انسانیت کب حبوط کرتی ہے۔ یہاں پر ہے سماج کی حبوط۔ بنی اسرائیل انسانی سماج کی مثال ہے، آدم انسانیت کی مثال ہے۔ آدم تمثیل ہے انسانیت کے لیے، نوع انسانیت کے لیے، اور بنی اسرائیل تمثیل ہیں سماج، انسانی معاشرے، انسانی سوسائٹی کے لیے، انسانی سماج کے لیے۔ سماج بھی حبوط کرتے ہیں، انسانیت بھی حبوط کرتی ہے۔ انسانیت حبوط کرتی ہے شیطان کے مداخلت سے، ورگلانے سے، اور سماج حبوط کرتا ہے اپنی حماقت کے نتیجے میں۔ یہاں بنی اسرائیل کو شیطان نے نہیں اکسایا، یہ نہیں کہا کہ شیطان نے کہا کہ لسٹ بنا کے دو موسیٰ کو، اور جو موسیٰ کہتے ہیں اسے چھوڑو، جو آپ کہتے ہو موسیٰ سے وہ پابندیاں کرواؤ۔ یہ شیطان نے نہیں، شیطان کی طرف منسوب نہیں ہے، یہ ان کے اپنی سوچ، اپنے افعال، اپنی رغبت، اپنا رجحان ہے، اور اپنی سوچ اور اپنے کیے کی وجہ سے ان کو حبوط کرنا پڑا ہے۔ بس یہ دو حبوط بہت اہم ہے قرآن کے، ایک انسانیت کا حبوط اور دوسرا انسانی سماج کا حبوط، اور دونوں صرف اس مثال کے ساتھ مختص نہیں ہیں، بلکہ دونوں ایک قاعدہ ہیں عمومی، انسانیت کا بھی اور انسانی سماج کا بھی۔ جس سماج نے حبوط کرنا ہے، پستی اختیار کرنی ہے، اس کے اندر یہ خصلتیں پیدا ہوں گی جو بنی اسرائیل کے اندر موجود ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بنی اسرائیل سے زیادہ یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں، اور مسلمانوں کے حبوط کا اندازہ بھی دیکھ لیں کہ پستی آج کتنی ان کے دامنگیر ہو چکی ہے۔ زوال عروج کے بعد بہت عروج مسلمانوں کو ملا، بنی اسرائیل سے زیادہ بڑا عروج انہیں ملا، اور آج جو غلامی اور پستی ان کے دامنگیر ہو گئی ہے، وہ بنی اسرائیل سے مسکنت کہیں زیادہ ہے، ان کی ذلت و مسکنت ہے۔ یہ حبوط ضروری ہے سمجھنا، اس کا قانون اور اس کا قرآنی نظریہ، کہ حبوط امت، حبوط سماج اور حبوط انسانیت سے قرآن کی کیا مراد ہے، اسے بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔